بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میڈو فیملی سے کہ رانا امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الطاف حسین صاحب کا AK-47 کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس واقعے میں سندھ رینجرز کا کیا لینا دینا ہے، یہ پورا ایونٹ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ود ایویڈنس شیئر کروں گا اور مختلف مراحل میں 3 ویڈیوز بھی آپ کو دکھاؤں گا، جس کو دیکھنے اور سننے کے بعد یہ پورا میٹر آپ کے سامنے کرسٹل کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور سننا ہے، کیونکہ جب ہم آدھی بات کو سنتے ہیں تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کرنا ہے اپنے سرکل میں، تاکہ جو بہن بھائی جن کو اس واقعے کا نہیں پتہ ہے ان کو پتہ چل جائے اور جن کو غلط پتہ ہے ان کو صحیح پتہ چل جائے، کیونکہ یہاں پہ ہم ثبوت شیئر کرنے لگے ہیں۔ نمبر 3، آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتانی ہے کہ آپ اس واقعے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی لکھ کے بتائیں کہ پاکستان میں ہم مزید چیزوں کو بہتر کرنے میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ کو میں ایونٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ AK-47 کوئی بندوق کا نام نہیں ہے، اس کیس میں یہ بندے کا نام ہے محمد ارسلان خان صاحب، جو کہ کراچی کلفٹن میں رہتے ہیں۔ وہ صحافی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، بہت زیادہ وہ بولتے ہیں، معاملات پر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ جمعے کو ان کو سندھ رینجرز نے ان کے گھر سے اٹھایا تھا، ڈیٹین کیا تھا، جس کے بعد واویلا مچنا شروع ہو گیا اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ارسلان صاحب کو عرف AK-47 کو الطاف حسین صاحب کے حق میں آواز بلند کرنے کی سزا دی گئی ہے اور ان کو اٹھایا گیا ہے۔ یہ بات غلط ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ AK-47 صاحب خود کہہ رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا جس کو سننے کے بعد آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ AK-47 خود کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنی ذاتی تکلیف کی وجہ سے کوئی بات نہیں کروں گا، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا کہ جس سے ملک دشمن عناصر اس بات کو FATF جیسی جگہ پر استعمال کریں یا IMF کے سامنے اس کو لے جائیں۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے فی الحال کہ میں خاموش رہوں گا۔ اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کو الطاف حسین کے نام کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں کیٹاگوریکلی اس بات کو ڈینائی کرتا ہوں کہ مجھے الطاف حسین کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ کائنڈلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ اس وقت میں اپنی ذاتی تکلیف کی وجہ سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دوں جسے پاکستان کے دشمن FATF جیسی جگہ پر ہمارے خلاف استعمال کریں، IMF کے سامنے استعمال کریں اور اس سے میرے ملک کو نقصان پہنچے، تو میں نے فی الحال فیصلہ یہ لیا ہے کہ میں اس معاملے کے اوپر مکمل خاموش رہوں گا۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں یہاں پر اس وقت۔ تو سر بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو الطاف حسین کے نام کی وجہ سے اٹھایا گیا۔ میں نے ان کو جو جواب دیا ہے میں آپ کو بھی وہی جواب دیتا ہوں، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں کیٹیگوریکلی اس بات کو ڈینائی کرتا ہوں کہ مجھے الطاف حسین کی وجہ سے اٹھایا گیا۔ آپ نے اب یہ ویڈیو دیکھ لیا، سن لیا ہے۔ اب اس کے مطابق ارسلان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو الطاف حسین کی وجہ سے نہیں اٹھایا گیا۔ تو آپ کو سوال یہ ذہن میں آ رہا ہوگا کہ پھر کیا ایشو تھا، کس وجہ سے ارسلان کو اٹھایا گیا، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک پریس ریلیز ہمارے سامنے آئی ہے، وہ بھی میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اسکرین پہ آپ کو دکھاؤں گا۔ رینجرز کی جانب سے، سندھ رینجرز کی جانب سے یہ ڈاکیومنٹ ریلیز ہوا جی ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجرز سندھ کی جانب سے، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان رینجرز سندھ نے مورخہ 24 جون 2022 کو انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کلفٹن کے علاقے سے ملزم محمد ارسلان خان عرف AK-47 ولد محمد کیسر خان کو ایک دہشت گرد گروپ کے ساتھ روابط کی بنیاد پر گرفتار کیا تھا۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزم نے مذکورہ دہشت گرد گروپ سے مالی معاونت لینے اور روابط کا انکشاف ہوا ہے۔ واضح وائٹ کالر کرائم کی بنیاد پر مکمل تحقیقات کی غرض سے کیس متعلقہ اتھارٹی کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ دریں اثنا ملزم کو مستقبل میں ہونے والی تفتیش میں تعاون کرنے کی تنبیہ کر کے رہا کر دیا گیا ہے۔ عوام الناس سے گزارش ہے کہ ایسے عناصر کے بارے میں اطلاع فوری طور پر قریبی چیک پوسٹ یا رینجرز مددگار واٹس ایپ نمبر یا رینجرز ہیلپ لائن پر کال یا SMS کے ذریعے دیں۔ آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ ترجمان سندھ رینجرز۔ تو آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ ارسلان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو الطاف حسین صاحب کی وجہ سے گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سندھ رینجرز نے جو ان کو اٹھایا، ڈیٹین کیا جمعے کو، اور 24 گھنٹوں کے اندر ہی ان کو ریلیز کر دیا۔ ہفتے کو، سیٹرڈے کو انہوں نے پریس ریلیز بھی نکال کے بتا دیا کہ کن خدشات پہ انٹیلیجنس کی کیا رپورٹ تھی جس وجہ سے انہوں نے ارسلان صاحب کو اٹھایا، تفتیش کی اور اس کے بعد ان کو ریلیز کر دیا گیا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب ان کو اٹھایا تو بہت زیادہ شور مچنا شروع ہو گیا اور ان کی مسز نے، ارسلان صاحب کی مسز عائشہ،
انہوں نے ایک ویڈیو میسیج ریکارڈ کیا اور اس کو پبلک کر دیا. وہ بھی میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور ان کے بیسیکلی 2 ویڈیو میسیجز ہیں, وہ دونوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اچھا, پہلے ویڈیو میسیج کے اندر وہ یہ کہتی ہیں کہ جمعے کو جب ان کو اٹھایا گیا کہ جی 4:30 بجے, صبح 4:30 بجے 14 سے 15 رینجرز ہمارے گھر داخل ہوئے. ان کے ہاتھ میں AK-47 تھی جو انہوں نے ہمارے اوپر تانی. انہوں نے کہا کہ ہم ارسلان کو ڈیٹین کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ ارسلان کا قصور کیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا پر بہت لکھتے اور بولتے ہیں. اینڈلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیے. میں ارسلان خان کی وائف ہوں اور میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتی ہوں کہ کل رات, پچھلی رات 4:30 بجے ہمارے گھر میں رینجرز کے اہلکار 14 یا 15 کی تعداد میں اندر داخل ہوئے ہیں, جن کے ہاتھ میں AK-47 تھی جو انہوں نے ہمارے اوپر ڈالی. ارسلان کو بغیر کسی جرم اور بغیر کسی گناہ کے وہ اپنے ساتھ لے گئے, میرے اور میرے بچوں کے موجودگی میں, اور میرے اصرار کرنے پر کہ آپ انہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اور اس کا جرم کیا ہے, تو انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے ڈیٹین کر رہے ہیں, اور ان کا جرم یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ بہت لکھتے ہیں, بہت بولتے ہیں. میں تمام متعلقہ اداروں سے اس چیز کی اپیل کرتی ہوں, درخواست کرتی ہوں کہ اس مسئلے کو دیکھیں اور اس میں ہماری مدد کریں. اچھا, اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا, سن لی ہے ارسلان صاحب کی مسز عائشہ کی. اچھا, یہاں سے ایک بات کلیئر ہوتی ہے کہ جو رینجرز ہے وہ اوپنلی آئے ہیں, گھر آئے ہیں, گھر سے انہوں نے ان کو سب کے سامنے وہ لے کے گئے ہیں, اور ریزن بھی بتائی ہے مس عائشہ کے مطابق, جو ہماری بہن عائشہ بتا رہی ہیں, اور وہ لے کے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہسبینڈ گھر سے باہر نکلے ہوں اور اس کے بعد کبھی لوٹ کے نہ آئے ہوں. تو وہ لے کے گئے, تفتیش کی, قانونی کارروائی کی, اور ان کو اس کے بعد ریلیز کر دیا گیا. یہ ان کا ویڈیو میسیج بہت زیادہ شیئر ہونے لگ گیا, اور اس کے علاوہ عام لوگ بھی کھڑے ہونے لگ گئے. انہوں نے ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ ارسلان صاحب کے حق میں بات کرنا شروع کر دی, اور ایک ٹرینڈ نکلا کہ ارسلان کو رہا کرو. اسی دوران صحافی برادری بھی میدان میں آئی. حامد میر صاحب بھی ان کی فیور میں بولے, وسیم بدامی صاحب ان کی فیور میں بولے, شاہزیب خانزادہ, آسمہ شرازی. اور اسی کے چلتے چلتے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لندن میں بیٹھے ہوئے الطاف حسین صاحب بھی ان کے حق میں سامنے آئے, اور انہوں نے ٹویٹ کی اور کہا کہ ارسلان خان کی گرفتاری قابل مذمت ہے. جمہوری دنیا قانون نافذ کرنے والے ادارے کو بغیر وارنٹ کے چھاپوں, گرفتاریوں اور جبری گمشدگیوں کی اجازت نہیں دے گی. کیا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ملک کو بدمعاش کہا جاتا ہے جہاں عدلیہ اشرافیہ کے لیے فعال ہے لیکن غریب کے لیے نامرد؟ یہ الطاف حسین صاحب نے لندن سے بیٹھ کے ان کے حق میں ٹویٹ کی. اس کے جواب میں AK-47 نے کیا کہا وہ بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لندن سے ہی الطاف حسین صاحب کے رائٹ ہینڈ جو ان کے بہاف پہ سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں, مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب, وہ بھی سامنے آئے, اور انہوں نے بھی ٹویٹ کی اور کہا کہ کہیں بھی ناانصافی, ہر جگہ انصاف کے لیے خطرہ ہے. یہ بیسیکلی جو لائن ہے جو مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے لکھی ہے, مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی یہ کوٹیشن ہے جو انہوں نے ارسلان صاحب کے کیس میں لکھی ہے. اور انہوں نے مزید کہا کہ افسوس کہ جبری گمشدگیاں پاکستان میں معمول بن چکی ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان دونوں کا جواب ارسلان صاحب نے دیا اور کن الفاظ میں دیا. اچھا, AK-47 صاحب نے الطاف حسین صاحب کا شکریہ کچھ اس طرح سے کیا. وہ لکھتے ہیں کہ الطاف بھائی, مجھ جیسے نامعلوم شہری کے لیے آواز میں آواز ملانے کے لیے شکریہ. AK-47 صاحب نے مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کا شکریہ کچھ اس طرح سے ادا کیا, جو ٹویٹ میں نے آپ کو بتائی ہے مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کی. AK-47 صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی, آپ سے زیادہ واقفیت تو نہیں ہے, پھر بھی آپ نے میری فیملی کا اتنا خیال رکھا, خوش رہیں جناب. ایک ریسنٹ اپڈیٹ ہمارے سامنے آئی ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ارسلان صاحب کو AK-47 صاحب کو سندھ رینجرز نے ڈیٹین کیا, اس کے بعد ریلیز کر دیا, لیکن اچانک سے ارسلان صاحب بما فیملی بھوک ہڑتال پہ چلے گئے ہیں. وہ میسیج بھی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا, اسکرین پہ آپ کو دکھاؤں گا, جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں بھوک ہڑتال پہ چلا گیا ہوں اپنے اپارٹمنٹ میں, میں نے اپنے اپارٹمنٹ کو لاک کر لیا, میں, میری بیوی, بچے, ہم سب بھوک ہڑتال پہ ہیں, اور تب تک ہم بھوک ہڑتال جاری رکھیں گے جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ اور PDM کی وفاقی گورنمنٹ مجھے انصاف نہیں دیتے ہیں, اور اگر مجھے یا میری فیملی کو کچھ بھی ہوا تو میں اپنا کیس اللہ کے حوالے کر دوں گا. اس کے بعد ارسلان صاحب کی مسز عائشہ بہن نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور اس کو پبلک کر دیا. وہ ویڈیو میسیج میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, جس کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مخاطب ہیں بیسیکلی CM سندھ سید مراد علی شاہ صاحب سے, اور اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سید مراد علی شاہ صاحب, CM سندھ صاحب, آپ میری اور میرے ہسبینڈ اور بچوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں,
کیا ہم اپنے گھروں میں محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے ان کو جھنجھوڑا، ان کو یاد دلایا کہ پیپلز پارٹی عورتوں کی جماعت ہے، بے نظیر بھٹو آصفہ بھٹو کی جماعت ہے۔ تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ہسبینڈ 20-22 گھنٹوں سے بھوک ہڑتال پہ ہیں۔ تو آپ کائنڈلی ہماری سیکیورٹی کو، ہمارے تحفظ کو یقینی بنائیں، ہمیں انصاف دلوائیں۔ کائنڈلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ ہماری فیملی کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں اس کی ماضی میں نہیں جانا چاہتی۔ میں بحیثیت ماں اور بیوی کے یہ چاہتی ہوں کہ اس شہر کے چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب میرے اور میرے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور ہمیں اس چیز کا تحفظ کا احساس دلائیں کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے شہر میں محفوظ ہیں۔ میرے گھر میں میرے سرپرست ایک میرا شوہر ہے جو پچھلے 20-22 گھنٹے سے بھوک ہڑتال کے اوپر ہے۔ پیپلز پارٹی کی جماعت کو ہم بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، بختاور بھٹو صاحبہ اور آصفہ بھٹو صاحبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ عورتوں کی جماعت ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ اس چیز میں میری مدد کریں گے اور میرے شوہر کی اور میرے بچوں کی اور میری حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اچھا، یہ آپ نے عائشہ بہن کی ویڈیو دیکھ لی اور سن لی، اور آپ کو اب فائنلی یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ صحافی ارشد شریف صاحب نے بھی AK-47 کے حق میں ٹویٹ کی، اور انہوں نے صدر عارف الوی صاحب کو اور بلاول بھٹو صاحب کو ٹیگ کرتے ہوئے یہ کہا کہ نوٹس لیں آپ AK-47 کی بھوک ہڑتال کا، اور آپ ان کو اور ان کی فیملی کو انصاف دلوانے میں کردار ادا کریں۔ تو یہ پورا ایونٹ تھا جو میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح سے ہوا، جو ہوتا گیا، جو ویڈیو ایویڈنسز ہیں، خواہ وہ عائشہ بہن کے ہوں، خواہ AK-47 بھائی کے ہوں، خواہ وہ ہماری سندھ رینجرز کی طرف سے پریس ریلیز ہو، وہ سارے میں نے آپ کو نقطے ملا کے بتا دی ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن ساتھیوں کو نہیں پتہ ہے کہ ایونٹ کیا تھا، کیسے ہوا، ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کو کلیئرٹی ہو۔ اور دوسری بات جاتے جاتے ایک یہ کروں گا کہ دیکھیں کہ ہمارے اداروں پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، وہ بہت محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، ہمارے ملک کو ہر طرف سے خطرہ ہے، چاروں طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں، دشمن نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ تو ہماری انٹیلیجنس جو ادارے ہیں ان کو جو انفارمیشن ملتی ہے وہ اس کے مطابق ایکٹیو ہوتے ہیں، اگر کچھ گڑبڑ نہیں ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ان کو ریلیز کر دیتے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اداروں کو مضبوط بنائیں اور اداروں پہ یقین رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔